وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بالحقوق والاستوى. پھر بائع کا یہ کہنا، بائع جو بیچنے والا ہے، اور میں زمین کا مرجع کون ہے؟ بائع. مسلم نہیں کہنا ہے، مسلم کا قول. بائع کا قول رضیت بکذا. مثلاً ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی یہ کتاب اتنی کی بیچی، یا یہ کہ بائع کیا کہتا ہے کہ میں اتنے روپے پر راضی ہوں. لفظ بائع کا استعمال نہیں کرتا. میں اپنی کتاب اتنے روپے پر تمہیں دینے کے لیے راضی ہوں. جائے تو بجائے بیتو کے کہنا کہیں میں نے بیچا، بیچنے کے بجائے وہ رضیتو کا لفظ لاتا ہے. کہنا بھی کیا کتاب بیچ رہے تھے، راضی ہوں. کیا کہتا ہے وہ؟ بول دیتے ہیں ٹھیک ہے راضی. ایسا کچھ بھی بولتے ہیں، یہ سب بیتو کے ہی معنی ہے. فرمایا کہ بائع کا کہنا کہ رضیت بکذا، تو میں اتنے پیسے کے عوض راضی ہوں دینے پر. بکذا 1 2 10 20 جو بھی درہم ہے، اتنے درہم کے عوض دینے پر میں راضی ہوں. یا کہ وہ کہتا ہے کہ اعطیتک بکذا، میں نے اتنے پر تمہیں دے دیا. یہاں پہلے راضی ہونے کا لفظ ہے، دوسرے میں اعطا کا یعنی دینے کا. سب الفاظ دیکھیے گا، لیکن الفاظ کے بدلے بدلے آپ کو نظر آ رہے ہیں، پر معنی سب کے ایک آتے ہیں. معنی سب کے کیا ہے؟ ایک آتے ہیں. گویا کہ رضیت یعنی وہ ایک معنی کیا ہے؟ مالک بنانا. بالعوض کیا کرتے ہیں؟ مالک بنا تو کہتے ہیں بالعوض مالک بنا دینا. بالعوض کیا کرتے ہیں؟ مالک بنا دینا. میں کہتے ہیں یہ معنی سب میں پائے گا. یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی کتاب اتنی کی دے رہے ہیں اتنے پیسے پر، وہ کہتا ہے راضی ہوں. کیا کہتا ہے؟ گویا کہ میں اتنے پر دے کر کے اپنی کتاب کا مالک آپ کو بنانے پر کیا ہوں؟ راضی ہوں. ملکیت کے معنی پائے گا، ہے نا. ایسے ہی میں تجھے دے رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ دے رہا ہوں. تو میں نے تمہیں یہ کتاب اتنے میں دی. یا یہ کہتا ہے اور خود ہو بھی قدر، یا آپ اتنے روپے میں لے لو نا. کیا کہتا ہے؟ اتنے میں آپ لے لو. یہ سب الفاظ بائع کی طرف سے اگر ہوں گے تو یہ تمام الفاظ بائع کے اور بیتو اور اشتریتو کے معنی میں ہیں. ہے نہیں فرض کر لو کہ بائع اگر بیتو کہتا تو بائع ہوتی کہ نہیں ہوتی. یا یہ کہ مشتری کیا کہتا؟ اشتریتو کہتا تو کیا بے ہوتی کہ نہ ہوتی. تو جس طرح بیتو اور اشتریتو کے معنی ہے بیچنے اور یعنی مالک بنانے اور مالک بننے کے، مالک بنانے اور مالک بننے کے، ایسے ہی یہ الفاظ سے بھی مالک بنانا اور مالک بننا پایا جا رہا ہے. تو لہٰذا ان الفاظ سے بھی بے اور شراء ہو جائے گا. بے اور شراء ہو جائے گا، یعنی بے آپ کی منعقد ہو جائے گی. بے آپ کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہو جائے گی. تو فرمایا کہ یہ کہہ دینا اس کے قول بیتو اور اشتریتو کے معنی. ایسا کیوں بھائی؟ الفاظ کی قید آپ نے کیوں نہیں لگائی؟ یہ خاص لفظ ہونا چاہیے اسی سے بے شرع ہوگی. آپ کہتے ہیں نہیں کوئی خاص لفظ نہیں، بس معنی بتا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ معنی جو ملکیت کے معنی بے شرع کے معنی جس میں بھی پائے جائیں گے، ہر ان الفاظ سے بے شرع ہو جائے گی. یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ چونکہ عقود میں یعنی لین اور دین میں، جن کو عقود لینا اور دینا کہا جاتا ہے، عقد معاوضہ کیا ہے؟ عقد معاوضہ. تو عقود کے باب میں الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا، معانی کا اعتبار. اس کا ہوا ہے معانی کا اعتبار. عقود کے قبیل کی چیزیں ہیں جن میں عقد پائے جاتا ہے، انعقاد کے معنی پائے جاتے ہیں، جس میں مالک بنانا اور مالک بننے کے معنی پائے جاتے ہیں. وہاں الفاظ کی طرف نگاہ نہیں دوڑائی جاتی، بلکہ وہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ معنی. اور یہ الفاظ معنی ملکیت کے دے رہے. یہ الفاظ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ذریعے سے بے حاکم کر. تو فرمایا کہ یہ ہو جائے گی. کیوں؟ لأنه يؤدي معناه، کیونکہ یہ الفاظ جو ہم نے 3 طریقے کے آپ کے لیے پیش کیے، رضیت ہو، انا اعطیت ہو، خود ہو، جو بھی ہم نے بتایا، تو یہ الفاظ کیا ہیں؟
یہ اس کے معنی کو ادا کر رہے ہیں، یہ بے کے معنی کو کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہا ہے، اس کے معنی کو ادا کر رہے ہیں۔ اور والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود، اور اس طریقے کے عقود ہوتے ہیں، کیونکہ بعض عقود ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کیا ہے بھائی الفاظ ہی کا اعتبار ہے، لیکن اس طریقے کے جو عقود ہیں لین اور دین والے، بے اور شرع والا جو معاملہ ہے، ان میں کیونکہ الفاظ کا اعتبار نہیں، کہے گا ہوتا ہے معانی، اس کا ہوتا ہے معنی تو یہ مصنف نے فی هذه العقود کہہ کے کیا کہا ہے؟ یہاں سے العقود ان جیسے عقود میں، ان جیسے معاملات میں معنی ہی کا اعتبار ہے، اس کا اعتبار ہے۔ تو یہ جو لگایا اشارہ کیا، یہ اشارہ آدھی کا اشارہ ہے، آدھی عقود، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض عقود ایسے ہوتے ہیں، بعض عقود ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کیا ہے بھائی الفاظ، جہاں بتانا آپ نے معنی کا اعتبار ہے، الفاظ کا کوئی، وہاں الفاظ کا اعتبار ہے، وہاں کیا ہوتا ہے الفاظ کا، مثلا ہے کہ آدمی منت مانتا ہے نا، قسم کھاتا ہے، ان میں الفاظ کا اعتبار ہے، ان میں کیا ہے الفاظ کا اعتبار ہے، طلاق اور نکاح ان میں کیا ہے اعتبار ہے۔ یہ تمام عقود کی بات نہیں کہ حالانکہ وہ بھی عقود ہیں، ان جیسے عقود ہیں، یعنی جہاں معاوضہ پایا جاتا ہے، عقد معاوضہ جہاں ہوتا ہے تو ان میں کیا ہے صرف معنی پایا جائے، وہ معنی کاغذات کو دیتا ہے، وہ معنی والے کوئی بھی الفاظ استعمال کر دو، اسے کیا ہو جائے یہ طے کہنے کے بعد۔ اچھا، چونکہ ان عقود میں معانی کا اعتبار ہے، الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں، اسی وجہ سے بے تعاطی بھی منعقد ہو جاتی ہے۔ بے تعاطی کیا ہو جاتی ہے؟ بے تعاطی کیا ہے؟ بے تعاطی کہتے ہیں اصل میں تعاطی یہ معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے لینا دینا، التناول کیا معنی آتے ہیں؟ ضرب الید علی الید فی البیع والشراء، لینا اور دینا، ایسے ڈال دیا اور لے لیا۔ بے تعاطی ہوتی کیا ہے؟ یہ تو لفظی معنی ہے، تعاطی ہے کہ آپ کو اس میں قیمت پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اٹھایا، کتنے کی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 1000 کا ہے، لیا 1000 دیا، کچھ بولے آپ، سیل لگا کے، مارکیٹ میں سیل لگا کے کیا کرتے ہیں؟ سیل لگا ہوا، اس میں ریٹ پڑا، کیا پڑا ہوا؟ 100 روپیہ 100 روپیہ، آپ نے پسند کیا 100 روپیہ لیا، 100 ڈالے، نہ آپ کچھ بولے نہ بے ہو گئے، کیا بولا نہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ان عقود میں الفاظ کی کوئی جب اعتبار نہیں تو ضرورت کہاں سے؟ معنی پائے، اور معنی پائے جاتے ہیں، مالک بنانا آپس کی رضامندی سے، رضامندی ہے کہ 100 کا ریٹ پڑا ہوا ہے، آپ کی طرف سے جائے دیتے 100 کے دے دیں، اور وہ بھی مال دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کے اسے کیا ہے پسند آیا تو 100 دے رہا، تو دلالت، یہ دلالت کہے پر ہے آپس کی رضامندی کے ساتھ لینے اور دینے، کہے پر ہے لینے اور دینے پر ہے۔ تو دیکھو یہاں پر الفاظ سرے سے وہاں تو کم از کم اعطیتو کہہ رہا ہے، وہاں تو رضیتو کہہ رہا ہے، کچھ تو بولا، یہاں تو بولا بھی نہیں، اب تو بھی بے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ یہی وجہ ہے کیونکہ ان عقود میں الفاظ کا اعتبار بھی ہے اور اس طرح دوسرے الفاظ سے معنی ادا ہوتے ہیں، ایسے ہی بغیر الفاظ کے معنی ادا ہو جاتے ہیں، دلالت سے کیسے ہو جاتی ہے؟ تو یہ دلالت حال، یہ معنی ہے آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہیں، اٹھانے کا مطلب لے رہے ہیں، مالک بن رہے ہیں، اور پیسہ دینے کا مطلب اس کو اپنے سمن کا کیا بنا لیا مالک۔ دیکھیے اگر الفاظ کا اعتبار ہوتا، الفاظ کا اعتبار ہوتا، معنی کا اعتبار نہ ہوتا تو بے تعاطی کا وجود نہ ہوتا، بے تعاطی کا وجود نہ ہوتا، بے تعاطی کا جو وجود ہو رہا ہے اور یہ صحیح بھی ہے تو اس وجہ سے کہ چونکہ ان عقود میں یعنی بے اور شراء میں خاص طور سے الفاظ کا اعتبار نہیں، معانی کا ہے، بات سمجھا گئی نا؟ تو فرمایا کہ وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي، اسی وجہ سے کہ کیونکہ معتبر عقود میں معنی ہے بے منعقد ہو جاتی ہے تعاطی سے،
یعنی ایک دوسرے کے پھینکنے اور لینے سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں لفظی طرح، ایک دوسرے کے پھینکنے اور کچھ بولا نہیں جا رہا ہے، لینا اور دینا، تناول کے معنی ہے ایک دوسرے سے لینا دینا، کیا ہو رہا ہے ادھر دیا ادھر دیا، جیسا کہ آپ کے دور سے ہوتا نہیں سے۔ اچھا تعدی بے تعدی منعقد ہو جاتی ہے، لیکن اس میں حنفیہ میں سے بعض کو نزدیک تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ حنفیہ کے مشہور کیا ہے، امام ہے امام کرخی، اور امام کرخی، تو امام کرخی حنفیہ میں سے حدیث کی امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی بے تعاطی صرف اور صرف نفیس چیزوں میں ہو، خسیس چیزوں میں نہ ہو، کیا ہے صرف اور صرف نفیس چیزوں میں ہوگی، خسیس چیزوں میں نہ ہو، یعنی عمدہ چیزیں ہیں ان میں تو تعاطی کا وجود ہو جائے، لیکن جو خسیس کہلاتی ہے جیسا کہ ساگ سبزی ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان میں بے تعاطی یہ تفصیل کرتے ہیں کہ نفیس میں تو ہو جائے گی، خسیس میں نہ ہو۔ ان کے علاوہ جو دیگر حنفیہ ہیں وہ سب کے سب یوں کہتے ہیں، سب کی روایتیں یہ ہیں کہ چاہے مبی خسیس ہو چاہے مبی نفیس ہو، ہر طرح کی مبی میں بے تعاطی ہوگی۔ بے تعاطی کیا ہے؟ اور یہی صحیح مذہب ہے، یہی صحیح کیا ہے، اس کو صاحب ہدایہ نے صحیح کہہ کر کے اس کی طرف توجہ کیا کہ اگر اس میں اختلاف حنفیہ میں سیما میں کرخی کا تھا، اور اختلاف میں تفصیل یہ بیان کرتے تھے کہ بھائی اگر نفیس چیز ہے تو اس میں تو تعاطی ہو جائے گی، خسیس میں نہ ہوگی، تو اس کا رد ہوا اور کہا نہیں، حنفیہ کا جو صحیح مذہب، حنفیہ کا صحیح مذہب ہے، تو صحیح مذہب کے اعتبار سے کیا ہے، مبی نفیس عمدہ چیزوں میں سے ہو یا سال پتے وغیرہ کی چیزوں میں سے ہو، ہر ایک میں بے تعاطی ہو۔ سمجھنا یہ بات نا؟ تو فرمایا اسی وجہ سے بے منعقد ہو جاتی ہے بالتعاطی، آپس کے دینے اور دینے سے، پھر نفیس والخسیس، اہم خسیس میں بھی اور خسیس میں بھی، وہ صحیح، یہی صحیح مذہب ہے۔ صحیح کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ حنفیہ میں امام کرخی تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف میں تفسیر ہے اس چیز، یعنی مطلق انکار نہیں کرتے، وہ کچھ چیزوں میں مانتے ہیں اور کچھ چیزوں میں تو کہا نہیں، سب میں صحیح کہہ کر کے اس روایت کی طرف اشارہ کر دیا اور صحیح مذہب بتا دیا کہ نہیں، کوئی بھی ہے، نفیس ہو چاہے خسیس ہو، سب میں بے تعاطی کیوں ہو جاتی؟ بھائی یہ کیوں ہو گیا؟ نہ تو الفاظ پائے گئے، نہ کچھ پایا گیا، نہ اٹھانا اٹھا کے دینا پایا گیا، کیوں صحیح ہو گیا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے لتحقق المرادات، کیونکہ یہاں پر آپس کی رضامندی کا تحقق ہو گیا، اور بے کی تعریف میں یہی تو ہے، بے کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مبادرۃ المال بالمال بالتراضی، یہ تو ہے نا، تو آپ نے دیا مال، دینے پر آپ راضی اور لینے پر بولے کچھ نہیں، تو مرادات کا تحقق ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آپس کی رضامندی کا تحقق ہو گیا، اس وجہ سے یہ بیع بغیر الفاظ دیا ہو گئی، اور اس سے اس کی طرف بھی دلیل ہو گئی کہ بھائی بیع میں الفاظ کا اعتبار نہیں، کس کا ہے؟ دونوں باتیں واضح ہو گئی۔ آگے فرمائے وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ، وہی پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ کیونکہ احد العاقدین میں سے کلام اول کا جو کلام ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ اسی کو ایجاب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاہے وہ خریدنے والا ہو، چاہے وہ بیچنے والا ہو، چاہے وہ خریدنے والا ہو یا اسی کو، تو فرمایا کہ متعاقدین یعنی لینے اور دینے، عقد کرنے والے، تو دو عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کا ایجاب کر دینا، کیا کرنا؟ ایک کا ایجاب کر دینا۔ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ، جب متعاقدین میں سے کسی
ایک نے بے کا ایجاد کیا، کیا کر دیا؟ یعنی ابتدائی کرام ہو گیا. اب دوسرے کے لیے کیا لازم ہو گیا؟ مثلا بیچنے والا ہی کہہ رہا ہے میں نے اپنی کتاب یا اپنا موبائل آپ کو 1000 کا بیچا، یہ ایجاد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو کیا دوسرے پر واجب ہو گیا کہ لے وہ، یا ضروری ہو گیا کہ لے وہ؟ فرمایا نہیں، دوسرا با اختیار ہے. کیسا ہے؟ دوسرے کا اختیار. کسی مجلس کے اندر چاہے تو لے لے اور نہیں چاہے تو رد کر دے. کیا کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی ضرورت میرے پاس ہے. اور اگر کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ موبائل 1000 کو آپ کو دیا، ایجاب ہو گیا، اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے لے لیا، تو قبول ہو. کیا ہوا یہ؟ اب بے کام، اب بے کیا ہو. اور اگر دوسرا انکار کرتا ہے بے ختم ہو گئی. تو گویا کہ دونوں طریقے کا اختیار ہو، چاہے تو اس کو لے لے، بے کام ہو جائے، دوبارہ اس سے کہلانے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہہ چکا میں نے بیچا، بس آپ کو کہنا ہے حالیہ پر بے کام. نہیں لینا تو رد کر دے، مجھے کوئی ضرورت نہیں. تو اس کا ایجاب ختم ہو گیا. اس کا ایجاب کیا ہوا؟ کوئی آپ کے اوپر دینا یا اس کا کوئی قیمت دینا آپ کا لازم نہیں ہے. ورنہ کہ جب متعاقد ہے کسی ایک نے بے کا ایجاب کر دیا تو دوسرا بالاختیار، دوسرا کیا ہوگا؟ با اختیار ہوگا، یعنی اسے اختیار ملے گا. انشاء قبیل فی المجلس، اگر چاہے تو مجلس میں اسی ایجاب کو قبول کر لے. مجلس میں چاہے تو کیا کریں؟ شاء رد ہو، اور اگر چاہے تو کیا کریں؟ یہ کوئی ضرورت نہیں. یہ تو میں نے یہ مثال دی. آپ خریدنے والے کے اعتبار سے مثال لے لو. ایک نے کہا بھائی میں نے آپ کی کتاب 10 روپے کی خریدی، ایجاب ہو. اب دوسرا با اختیار ہے، چاہے تو کہتے ہاں ٹھیک ہے میں نے دے دیا، بہتر ہو. چاہے تو کہنے نہیں میرے مطالعے کو میں کیسے بھیج دوں گا. تو دونوں جانب چاہے یہ ایجاد کرے چاہے تو دوسرے کو اختیار ہو. ایجاد کے بعد قبول کرنے والے کو کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ بھائی کی حیثیت سے ہو چاہے وہ مشتری. اچھا فرمایا کہ منشا آپ کرو، اور اگر چاہے تو کر. یہ اختیار ملا، جس اختیار کا نام اصطلاح فقہا میں کیا ہے؟ فرمایا کہ وہذا خیار القبول. اس کا نام کیا ہے؟ خیار القبول. اس کا نام کیا ہے؟ خیار القبول. کیونکہ خیار بہت سارے آئے ہیں، وہ سب آپ کو یاد رکھنا. یہ کون سا اختیار ہے؟ یہ خیار القبول. ایک نے ایجاد کیا، دوسرے کو مجلس کے اندر قبول کرنے اور رد کرنے کا جو اختیار ملا، اس اختیار کو خیار قبول کہتے ہیں. اور خیار شرط کس کو کہتے ہیں؟ جو بیچنے کے بعد یا خریدنے کے بعد 3 دن سوچنے اور سمجھنے کے لیے اختیار دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے خرید لیا، خریدنے کے بعد دیکھے گا، پسند آئے گا تو دے گا، نہیں پسند آئے تو لوٹائے گا. کون سا اختیار؟ خیار رویت. سب الگ امتحان میں آتا ہے خیار ہوتا اور کون کون سے. میں نے کتنے بتایا؟ خیار قبول، خیار شرط، خیار سب سے. دیکھنے کے بعد بغیر دیکھے آپ نے خریدا کی، اب کبھی دیکھنے کے بعد پسند آئے گی تو دوں گا، پیسہ تو لے لو، نہیں پسند آئے تو کیا کروں؟ یہ اختیار نہیں تھا. اب دیکھنے کے بعد پسند آئے تو بات یعنی اب ہو گیا، ہو ہی گیا. نہیں پسند آیا واپس کریں گے اور کیا کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں خیار رویت. کیا کہتے ہیں؟ 3 طریقے کے اختیار ہیں جن کو الگ الگ تعریف کے ساتھ طلب ہے. ایجاد کیا، قبول کرنے کا اختیار ہے، مجلس میں لے یا نہ لے، اس خیار کو خیار قبول نہ کہو یار، ہماری قبول لفظ کیا ہے؟ قبول. قبول کہو گے آپ کو عامی آدمی. القبول کیا ہے؟ اور الفاظ بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے. جس طرح عالم کی شان ہو، الفاظ بھی کیا ہونا چاہیے؟ عالمانہ ہونا چاہیے، صحیح اور درست ہونا چاہیے. فرمایا کہ وہاں سے خیار القبول. یہ کیا ہے؟ خیار قبول. اچھا اب بات یہ آئی بھائی خیار قبول تو مل گیا، جب اس نے کہہ دیا تھا بیچا تو بس ہو جانا چاہیے. اب آپ کو اوپر ڈال دیا لینا ہو لو، نہ لینا ہو نہ لو، یہ ایسا کو کر دیا. کہتے ہیں بالکل نے اس لیے کر دیا بولے اس لیے کہ اگر اس کو یعنی دوسرے کو
یہ خیال یعنی خیال قبول ثابت نہ ہوتا اگر دوسرے کو کیا نہ ہوتا، خیال قبول ثابت نہ تو پھر کیا ہو جاتا؟ لازمی بات کہ اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو اس کے کہنے سے میں نے بیچا یا اس کے کہنے سے میں نے خریدا، دوسرے پر لازم ہو جاتا، میں لازم ہو جاتا، اور حالانکہ راضی نہیں کیا، حالانکہ راضی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، دونوں باتوں سے. تو اگر نہ ہو اور آپ کہتے لازم ہے تو بغیر رضامندی کے بے ہو رہے ہیں، حالانکہ بغیر رضامندی کیسے ہوتا ہے ہے نا بھائی. تو یہ آپ کہتے نہیں، آپ نے جب خرید لیا تو اس کو دینا لازم ہی، وہ ہر حال میں لازم ہوتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ تو پھر اس میں ایک شکل یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ راضی نہ ہوگا اور بے لازم ہوگا، وہ راضی نہ ہوگا اور بے لازم ہو جائے گا، تو بے اپنی تعریف سے ہٹ جائے گا. بھائی کی تعریف کیا ہے؟ بھائی عبادت المال بالمال، حالت وہ راضی نہیں تو بے کا تحقق کہاں سے ہوگا؟ جب نہیں ہوگا تو ہم نے کہا کہ یہ خیال ملے گا تاکہ اس کی رضامندی بھی شامل ہو سکے. اگر لینا ہوگا تو راضی ہوگا، نہیں لینا ہوگا تو کسی کو فرمایا کہ اگر اس کو اختیار ثابت نہ ہوگا تو پھر بغیر آپس کی رضامندی کے یا بغیر اس کی رضامندی کے عقد کا حکم اس پر لازم آ جائے گا. یلزمہ حکم العقد بغیر رضاہ، بغیر اس کی رضامندی کے عقد کا حکم ہے، یعنی کہ مالک بنانا یا بننا، ثمن کا لازم ہونا یا مبی کا دینا، یہ جو ہے حکم عقد کا ہی حکم ہے. یعنی جو معاملہ ہے اس کا حکم یہی ہے کہ بھائی بائع پر مبی کا دینا لازم، مشتری پر ثمن کا دینا، یہ چیز لازم ہو رہی بغیر رضامندی ایسا ہو جائے گا، اور بغیر رضامندی کے بے کا تحقق نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ یہ خیال ہے، اس لیے کیا ملا؟ اچھا وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْحُكْمَ بِدُونِ قَبُولٍ آخر، اور جب حکم یعنی جو بے کا حکم ہے مثلا تو فرمایا کہ وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْحُكْمَ بِدُونِ قَبُولٍ آخر، اور جب بغیر دوسرے کے قبول کے حکم کا فائدہ نہیں ہوگا. حکم کا فائدہ کب ہوگا؟ جب دوسرا قبول کرے گا نا بھائی، دوسرا قبول کرے گا تبھی بے کا حکم لگے گا، اس کا فائدہ ہوگا. تو فرمایا کہ اور جب حکم بے نے حکم کا فائدہ نہ دیا، کس نے نہ دیا؟ جب بے نے حکم کا فائدہ نہ دیا بغیر دوسرے کے قبول کے تو فریض موجب، تو لہٰذا ایجاد کرنے والے کے لیے، کس کے لیے؟ ایجاد کرنے والے کے لیے ضروری ہے یا ایجاد کرنے والے کے لیے حق ہے کہ کہ وہ رجوع بھی کر سکتا ہے. کیا مسئلہ بتا دیا؟ مسئلہ یہ بتایا کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ جب ایجاد کیا اور دوسرے کے قبول کے بغیر ابھی فائدہ نہیں ہوگا، حکم عقد کب لگے گا؟ جب دوسرا قبول کرے. اس میں کئی بار پیچھے کے دلیل سے کیا بات سمجھیں کہ جب ایجاد کرنے والے نے ایجاد کیا لیکن ابھی اس کے ایجاد کا فائدہ کب ملے گا؟ جب قبول کرے گا تبھی تو کبھی کا مالک بنے گا، سب کچھ ہوگا، فائدہ اٹھائے گا. اور بغیر اس کے قبول کے اس کو فائدہ نہیں ملے گا. جب آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی کتاب مجھے بیچ دو لیکن ابھی اس نے قبول نہیں کیا تو ابھی کتاب سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جب نہیں اٹھا سکتے اور آپ جب نہیں اٹھائیں گے تو آپ پر سامان کا دینا بھی لازم نہیں. تو ابھی آپ کی بات انتہا کو نہیں پہنچی. جب انتہا کو نہیں پہنچی تو کہتے ہیں یہی ہے کہ اب موجب کو دوسرا اختیار مل گیا. آپ نے قبول نہیں کیا، قبول کرنے سے پہلے اگر چاہے تو اپنے اس ایجاب سے رجوع بھی کر لیں. کیا کر لیں؟ اس نے کہا تھا کہ بھائی میں نے اپنا موبائل 1000 کا بیچا، بات تو چلی گئی تھی، آپ فوراً قبول کر لیتے، دینا پڑ جاتا. لیکن ابھی آپ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں آیا، فوراً کہتا ہے کہ میں نہیں بیچتا. صحیح، رجوع کا حق ہے کیونکہ کوئی کسی کے اوپر کوئی چیز لازم، اگر لازم کب ہوتی جب آپ قبول کر لیتے، کیا کر لیتے تو پھر لازم ہوتا کہ میری ملکیت منتقل ہو گئی آپ کی طرف اور آپ کی ملکیت میں. اب اگر میں رجوع کروں گا تو غیر کی ملکیت پہ تصرف کروں گا. کیا کروں گا؟ غیر کی ملکیت پہ تصرف. ابھی جب کیونکہ ایجاب کے بعد قبول نہیں ہوا تو کوئی کسی کا حق دوسرے پر جب نہیں آیا تو ابھی یہ موبائل سے میں فوراً رجوع کرتا ہوں تو اپنی ملکیت کو کرتا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ غیر کی ملکیت میں میرا کوئی تصرف جب ایسا نہیں ہے تو رجوع کرنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوتا. فرمایا کہ اور جب
غیر حکم کا بغیر دوسرے کے قبول کے فائدہ نہ دیا تو ایجاد کرنے والے کے لیے حق حاصل ہوگا کہ وہ رجوع کرے، اپنے اس قول سے کیا کر سکتا ہے؟ وہ رجوع کر سکتا ہے. کیوں؟ لِعُلُوِّهِ عَنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، کیونکہ وہ غیر کے حق کو باطل کرنے سے خالی ہے. کیسا ہے؟ غیر کا حق کبھی نہیں لگا. غیر کا حق کب لگتا؟ جب کہ آپ قبول کر لیتے تب آپ کا حق لگتا نا. اور ابھی آپ نے کچھ کیا نہیں تو اس موبائل میں میرا ہی حق ہے، اور اپنے حق میں رجوع کرنے میں کوئی حرج کی بات. حرج تو اس وقت ہے شریعت میں کہ غیر کے حق میں تصرف کرے، اس میں کرے. اور غیر کا حق کب لگتا جب کہ قبول کرتا، اور قبول نہیں کیا تو غیر کا حق کبھی اس کے ساتھ. فرمایا اس کے لیے اختیار ہوگا کہ وہ رجوع کر لے گا. کیوں؟ لِعُلُوِّهِ عَنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، اس لیے کہ اس کا یہ رجوع کرنا غیر کے حق کو باطل کرنے سے خالی. غیر کے حق کو باطل کرنے سے کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِسِ. پھر فرمایا ایجاد کرنے والے نے ایجاد کر دیا تو قبول والے کو اختیار آخری مجلس تک ہے. یہ اختیار منتظر ہوگا، دراز ہو جائے گا کہاں تک؟ آخری مجلس تک. ایسا اسی اس کا وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِسِ. اور یقیناً یہ اختیار کون سا اختیار؟ خیار قبول والا اختیار یہ منتظر ہو جائے گا، یعنی دراز ہو جائے گا مجلس کی آخری ساعت تک. کہاں تک؟ مجلس کی جو آخری ساعتیں ہوں گی. مجلس کیسے بدلتی آگے بات. مجلس کی جو آخری ہے، جب بیٹھے تھے بیٹھتے اٹھ کے چلا گیا، مجلس ختم. مجلس کیا ہوگا؟ تو مجلس کی جو آخری ساعتیں ہیں اس وقت تک یہ ابھی اختیار باقی رہے گا. قبول کرے چاہے رد کرے، قبول کرے چاہے ایسا نہیں کہ فوری کرنا ہے. مجلس جب تک باقی ہے تو مجلس کے آخری وقت تک یہ قبول کا اختیار رہے گا. ایسا کیوں بھائی؟ مجلس تک آپ نے فوراً ہونا چاہیے نا. تو کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ مجلس یہ متفرق چیزوں کو جمع جامع للمتفرقات. مجلس کیا کرتی ہے؟ شرعی. آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ہی آدمی ایک جگہ بیٹھ کر سجدہ تلاوت 20 مرتبہ ایک ہی آئے، ایک ہی سجدہ تلاوت کو 20 مرتبہ پڑھتا ہے. کتنے سجدے واجب؟ کیوں؟ مجلس جامع للمتفرقات. یہ مجلس جو بیٹھا رہا وہ تمام متفرق چیزوں کو ملا کر ایک کر دے. اسی قاعدے سے تو ہوا. حالانکہ 20 مرتبہ تلاوت کیا، کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، کیونکہ قاعدہ اور اصول ہے شریعت میں، ہے نا بھائی، کہ جو کہ مجلس متفرق چیزوں کو کیا کرتی ہے؟ جمع کر لیتی ہے. اس جمع ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایک ہی ہے نا. جب یہ متفرق چیزوں کو جمع کرتی ہے تو جس وقت معاملہ کر رہا تھا اس وقت سے لے کر آخری تک یہ تساعت واحدہ، یہ سب کیا بات ہے؟ ایک ہی ساعت ہے. جب ایک ہی ساعت ہے، چاہے اول میں قبول کر دے، بیچ میں کر دے، اخیر میں کر دے، یہ سب کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ جب ایک ہے تو آخری مجلس تک. لأن المجلس جامع للمتفرقات، جو کہ مجلس کیا ہے بھائی؟ یہ متفرق چیزوں کو جمع کرتا. فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر. لہذا اس وجہ سے مجلس کی تمام ساعتوں کو، تمام وقفوں کو، تمام اوقات کو بگڑ مجلس کی تمام ساعتوں کو ایک ہی ساعت کے اعتبار کیا جاتا ہے. کتنا کیا جاتا ہے؟ اس کے تمام اوقات، تمام وقفوں کو ایک وقفہ، تمام ہے نا بھائی، تو اس کے جو ساعتیں ہیں ان تمام ساعتوں کو ایک ساعت کے اعتبار کیا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ دفعا للعسر. شریعت کیونکہ عسر کو یعنی سختی کو دور کرتی ہے، یسر کو آسانی کو پیدا کرتی ہے. اگر آپ ہر ساعت کو الگ مجلس مانتے تو 14 مرتبہ حفظ کرنے والے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 14 سجدے کرنے پڑتے. تو یہ الدین یسر، دین کیا ہے؟ یہ ورنہ کیا کرنا پڑتا حفظ کرنے والے کو؟ سجدہ تو غسل ہوتا نہیں ہوتا. اس غسل کو دفع کرنے کے لیے شریعت نے ایک مجلس کی تمام ساعتوں کو ایک ساعت فرق. وہ تحقیق لليسر، اور یسر یعنی آسانی کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا.